بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ ناظرین و سامعین، ہم پڑھ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک پر مبنی کتاب شمشیر بن عام۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورج طلوع ہوا، لیکن میدان جنگ کے گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھیں۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اسلام کے علمبرداروں، سالار شرحبیل کی للکار اٹھی، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے۔ تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرحبیل نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن رات وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے۔ ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شرحبیل نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑاتے رہے تھے۔ شرحبیل کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا، اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرحبیل نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شرحبیل نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے۔ وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ اور عامر بن العاص تھے، اور قلب کے چاند ایک دستوں کے سالار خالد تھے۔ رومیوں کے لیے خالد دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن الازور تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیض اتار کر کمر سے اوپر برہنہ ہو جاتے اور لڑتے تھے۔ انفرادی معرکہ ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچھی میں پرویا جاتا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری کی افراد کے باوجود منہ موڑنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے، ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن فحل کے مارکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی، بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سکلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا۔ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے جلدی بھاگنا شروع کر دیا تھا کہ وہ راستہ دیکھ کر نکل سکیں۔ سالار شرحبیل نے دشمن کو یوں بھاگتے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبونگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر کر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی، آگے بھی موت۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندا بن گئی۔ فحال میں لڑے جانے والے اس مارکے کو ذات الروغہ یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت تھوڑے رومی بچ سکے تھے، وہ بیسان چلے گئے تھے۔ اس مارکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے، اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ سالار شرحبیل نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ اور خالد کو چاند ایک دستوں کے ساتھ فحل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتایا۔ یہ بڑے ہی دور کا چکر تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا تھا۔
جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ شرحبیل نے ابو عبیدہ اور خالد کو ان دستوں کے ساتھ فال میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرکل نے نفری کے بلبوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فعال کے مارکے کے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سکلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور اب مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں اور ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ کاٹ دیا، ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کو کاٹ دیا۔ مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، انہوں نے کاٹ دیا۔ کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے۔ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اسی سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ویسی ہی باتیں سنائیں جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو وہاں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی مارکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فحل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی۔ اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ میں کہتا ہوں وہ انسان ہیں ہی نہیں، ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا۔ ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان وہاں جیسے اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے، ایک اور سپاہی نے کہا۔ لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں خدروں تک پہنچ گئی تھیں جلدی سچ ثابت ہو گئیں۔ ایک شور اٹھا، مسلمان آ گئے ہیں، مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبونگ مچ گئی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ اب اندر ہی چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درہم و دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرشوں میں دبانے لگے۔ رومی فوج قلعے کی دیواروں اور برجوں میں جا کھڑی ہوئی۔ رومیوں، سالار شرحبیل نے للکار کر کہا، خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آئیں، لیکن مسلمان ان کی ذات سے دور تھے۔ رومیوں، سالار شرحبیل نے ایک بار پھر اعلان کیا، ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو، نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم سب مرو گے یا ہمارے قیدی، ہم کسی کو بخشیں گے نہیں۔ رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سالار اور دیگر عہدیدار جنگجو تھے، اپنی عسکری روایات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، نہ جزیہ کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑے تھے، پھر انہوں نے بھاگتے رومیوں کا تعاقب کیا، پھر بیسان تک آئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ شرحبیل نے انہیں آرام دینے کی غرض سے فوری طور پر قلعے پر دھاوا نہ بولا، البتہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ 7-8 روز گزر گئے۔ رومی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر حلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی اپنی فوج کی ہمت ماند پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے سے باہر ہی ہو جائے۔ اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلی۔ اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے۔ انہوں نے طوفان کی مانند مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ ان کی نفری بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ پہلے تو ایسے لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں اور مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، لیکن سالار شرحبیل عام سی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا کر اور خود بھی دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرحبیل نے بہت سے مجاہدین کو قلعے کی دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ان میں زیادہ تر
تیر انداز تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے جائیں کہ وہ دروازوں سے دور رہیں۔ شرحبیل اور ان کے کمانداروں نے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹ آئے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرحبیل نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ رومی اپنے حملے میں اتنے مگن تھے کہ بکھرے رہے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے تو ادھر سے مسلمانوں کی تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی تیر اندازی بہت تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرحبیل کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ اور محصولات ادا کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فروری 635 عیسوی ذی الحج 13 ہجری کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ اور خالد فحل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ انطاکیہ کے بڑے گرجے کا گھنٹہ بج رہا تھا۔ یہ بہت بڑا گھنٹہ تھا، اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی۔ نور کے تڑکے کی خاموشی میں اس کی ڈن ڈنا ڈن اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 635 عیسوی 14 ہجری کے مارچ کا مہینہ تھا۔ گرجے کا گھنٹہ تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے۔ ان پر ایسا تاثر طاری ہو جاتا تھا جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ مگر مارچ 635 کی ایک صبح اس گھنٹے کی مترنم آواز میں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس گھنٹے کی آوازیں شہنشاہ ہرکل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہرکل سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو جاگنے کا وقت تھا، لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ معاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ مسلمان بڑے چلے آ رہے تھے۔ ہرکل راتوں کو جاگتا اور نئے نئے منصوبے بناتا تھا، لیکن اس کا ہر ارادہ اور ہر منصوبہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روندا جاتا تھا۔ ایک نہایت حسین اور جوان عورت اس کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کی نئی بیوی زاران تھی۔ شہنشاہ آج رات بھی نہیں سوئے، زاران نے کہا۔ کیوں نہیں آپ ان سالاروں اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تحقیق کر دیتے جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں؟ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بددلی پھیلاتے ہیں۔ شہنشاہ ہرکل پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ زاران اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرکل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زاران اس نے رک کر کہا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ تم کہتی ہو کہ بچ کر آنے والوں کو میں قتل کر دوں۔ میں ان کا خدا نہیں، یہی ہیں جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے، ہماری ٹکر کی قوم ہے۔ مسلمانوں نے انہیں بھی ہر میدان میں شکست دی ہے، اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر ہمارے سالاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں، ان کے سالاروں میں عقل زیادہ ہے۔ تو کیا شہنشاہ مایوس ہو گئے ہیں؟ زاران نے پوچھا۔ نہیں، ہرکل نے کہا، یہ مایوسی نہیں، ایک جنگجو کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان اوچھے دشمن نہیں۔ اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوا لیں گے تو تم میرے پاس ہی رہو گی، وہ تمہیں مجھ سے نہیں چھینیں گے۔ زاران اس کا دل بہلانے آئی تھی، اس کے کھچے تنے اعصاب کو سہلانے آئی تھی۔ وہ ہرکل کی چہیتی بیوی تھی، وہ ہرکل کو بہلانا چاہتی تھی، لیکن ہرکل نے اسے زیادہ توجہ نہ دی۔ گرجے کا گھنٹہ بج رہا تھا۔ لوگ گرجے کو جا رہے ہیں، زاران نے کہا، سب آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہرکل نے زاران کو کنکھیوں سے دیکھا جیسے اس عورت نے اس پر طنز کی ہو۔ ہرکل نے زاران کی بات کو بھونڈا سا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی زاران، ہرکل نے کہا۔ جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو، جاؤ، ابھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ شہنشاہ ہرکل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سالار سکلار نے مسلمانوں کا راستہ روکنے اور انہیں پھنسانے کے لیے جو دلدل پھیلائی تھی، اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور فحل کے مقام پر سکلار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور بیسان پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہرکل کا یہ منصوبہ تباہ ہو چکا تھا کہ وہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا، نہ اس کا محاصرہ کرے گا، بلکہ اپنی فوج کو دمشق سے دور رکھ کر دمشق کو جانے والے راستے بند کر دے گا، پھر مسلمانوں کو بکھیر کر لڑائے گا۔ مگر مسلمانوں نے اس کے منصوبے کی پہلی کڑی کو ہی فحل کے مقام پر توڑ دیا تھا۔ روم کا شہنشاہ ہرکل ہمت ہارنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کی زندگی جنگ و جدل میں گزری تھی۔ خدا نے اسے عقل ایسی دی تھی جس سے اس نے بڑے خطرناک حالات کا رخ
اپنے حق میں موڑ لیا تھا۔ اسے روم کی شہنشاہی 610 عیسوی میں ملی تھی۔ اس وقت روم کی سلطنت میں شمالی افریقہ کا کچھ حصہ یونان اور کچھ حصہ ترکی کا شامل تھا۔ روم کی شہنشاہی تو اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی، لیکن ہرکل کو جب اس کا تخت و تاج ملا اس وقت یہ شہنشاہی سکڑ چکی تھی اور زوال پذیر تھی۔ ہرکل نے اپنے دور حکومت کے 20 سال دشمنوں کے خلاف لڑتے اور محلاتی سازشوں کو دباتے گزار دیے تھے۔ اس کی شہنشاہی کے دشمن معمولی سی قومیں نہیں تھیں۔ ایک طرف فارس کی شہنشاہی تھی، دوسری طرف بربر تھے جو بڑے ظالم اور جابر جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ ترک تھے جن کی جنگی طاقت اور مہارت مسلمہ تھی۔ یہ ہرکل کی غیر معمولی انتظامی فہم و فراست اور عسکری قیادت کی مہارت تھی کہ اس نے ان تینوں دشمنوں کو شکست دے کر روم کی شہنشاہی کو شام اور فلسطین تک پھیلا دیا تھا اور مستحکم کیا تھا۔ اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف متواتر مارکا آرا ہونے سے ہرکل کی فوج تجربہ کار اور منظم ہو گئی تھی۔ منظم بھی ایسی کہ پسپا ہوتے وقت بھی تنظیم کو برقرار رکھتی تھی۔ ہرکل کی فوج میں صرف رومی ہی نہیں تھے، کئی اور اقوام کے لوگ اس فوج میں شامل تھے۔ شام اور فلسطین کے عیسائی بھی تھے۔ ان عیسائیوں پر اسے کلی طور پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے متعلق ہرکل کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں اور جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے یہ بھاگ اٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ عرب کے بدو کہا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا، لیکن اس نے جلد ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ عسکری فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ ہرکل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مذہب کا معاملہ تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کی خاطر اور اپنی شہنشاہی کے قیام اور وسعت کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے، بلکہ وہ ایک عقیدے پر جانے قربان کر رہے ہیں۔ میں اپنی فوج میں وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جو مسلمانوں میں ہے۔ اسی روز اس نے اپنے ان سالاروں کو جو انطاکیہ میں موجود تھے بلا کر کہا، اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اپنے عقیدے کی خاطر لڑیں۔ انہیں بتاؤ کہ جن جگہوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے وہاں کے لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کہو کہ اور کچھ نہیں تو اپنے ذاتی وقار کی خاطر لڑو، اپنی جوان بیٹیوں اور بہنوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر لڑو۔ اس نے اپنے سالاروں کو محاذ کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو کیا اب تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اپنا منصوبہ بدلنا پڑے گا؟ اس نے اپنے سالاروں سے پوچھا۔ ہمیں مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ طاقت سے حملہ کرنا چاہیے، ایک سالار نے کہا۔ وہ تو میں کرنا ہی چاہتا ہوں، ہرکل نے کہا۔ میں اتنی زیادہ اور ہر لحاظ سے اتنی طاقتور فوج تیار کر رہا ہوں جسے دیکھ کر پہاڑ بھی کانپیں گے۔ ہم جو علاقے کھو چکے ہیں ان کا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے، یہ سب واپس آ جائیں گے۔ میں تم میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے 20 سال مسلسل لڑ کر سلطنت روم کی عظمت کو بحال کیا ہے، اب بھی کر لوں گا، لیکن تم مسلمانوں سے مروب ہو گئے تو میری ناکامی یقینی ہے۔ سالاروں نے باری باری اسے جوشیلے الفاظ میں یقین دلایا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ جوش باتوں میں نہیں، میدان جنگ میں دکھایا جاتا ہے، ہرکل نے کہا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم جانیں قربان کر دو گے، لیکن تاریخ دیکھے گی کہ تمہاری جانیں کس کام آئیں اور تم دشمن کو مار کر مرے تھے یا لڑائی میں مارے جانے والے سپاہیوں کی طرح صرف مارے گئے تھے۔ اب سنو ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے دمشق پر حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن اب ہمیں دمشق کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ وہاں سے جو اطلاعیں آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دمشق کا دفاع کمزور ہے، وہاں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے۔ یہ ہمارا فوجی مرکز ہے جسے مسلمانوں نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، یہ ہمیں واپس لے لینا چاہیے۔ اس نے ایک سالار شنس سے کہا کہ وہ ہم سے اپنے دستے لے کر دمشق پہنچے، اور تھیوڈورس، اس نے اپنے ایک اور سالار سے کہا، تم اپنے ساتھ زیادہ نفری لے کر دمشق کو روانہ ہو جاؤ، کوچ بہت تیز ہو تاکہ مسلمانوں کا کوئی امدادی دستہ تم سے پہلے دمشق نہ پہنچ جائے۔ شنس تمہاری مدد کے لیے تمہارے قریب ہی ہوگا۔ دمشق پر قبضہ کر کے ہم اس کو اڈا بنا لیں گے۔ اب دنیا کو بھول جاؤ، اپنی بیویوں اور اپنی داشتاؤں کو بھول جاؤ۔ جسے ایک بار شکست ہو جائے اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہنا چاہیے۔ ہرکل نے تاریخی اہمیت کے الفاظ کہے۔ جو قوم اپنی شکست کو بھول جاتی ہے اسے زمانہ بھول جاتا ہے، اور جو قوم اپنے دشمن سے نظریں پھیر لیتی ہے وہ ایک روز اسی دشمن کی غلام ہو جاتی ہے۔ تمہاری عظمت سلطنت کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ سلطنت کی عظمت کا دفاع نہیں کرو گے تو بے وقار زندگی بسر کرو گے اور گمنام مرو گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہرکل کے بولنے کے انداز میں بڑا روب تھا اور بڑا پرعزم لہجہ تھا۔ اس کا انداز تحکمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے سالاروں پر وہی تاثر پیدا کر رہے تھے جو وہ پیدا
کرنا چاہتا تھا۔ سالار تھیوڈورس اور سالار شنس اسی وقت نئے احکام اور ہدایات کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ اور خالد فعال کے شمال کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج اب پہلے والی فوج نہیں رہی تھی۔ خالد جب اس کے سالار اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسے منظم کر دیا تھا۔ مجاہدین تو پہلے بھی منظم ہی تھے، ان کا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، عقیدہ اور نظریہ ایک تھا، اور سالار سے سپاہی تک جنگ کے مقصد سے آگاہ تھے۔ پھر بھی اسے فارس اور روم کی فوجوں کی طرح منظم کرنا ضروری تھا۔ وہ خالد نے کر دیا تھا۔ جاسوسی اور دیکھ بھال کو بھی باقاعدہ اور مؤثر بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ خالد نے ایک سوار دستہ تیار کیا تھا جو متحرک رہتا اور انتہائی رفتار سے وہاں پہنچ جاتا جہاں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی اور روز بروز تھوڑی ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اپنے وطن سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ اسلام کا تاریخ ساز دور تھا۔ اللہ نے انہیں یہ فرض سونپا تھا کہ وہ اپنی روایات تخلیق کریں اور اس راستے کا تعین کریں جو آنے والے ہر دور میں مسلمانوں کی روایات اور فتح اسلام کا راستہ بن جائے۔ شمع رسالت مسلمانوں کے لہو سے ہی فروزاں رہ سکتی تھی، اور مسلمانوں کو ہر دور اور ہر میدان میں کلی تعداد میں رہنا تھا۔ وہ جو 635 عیسوی کے اوائل میں شام اور فلسطین میں آگے ہی آگے بڑھے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا آپ اور اپنا سب کچھ اسلام کی قربان گاہ میں رکھ دیا تھا۔ وہ ایک مقدس لگن سے سرشار تھے۔ تلواروں کی جھنکار اور تیروں کے زناٹے اور زخمیوں کی کربناک آوازیں ان کے لیے وجد آفریں موسیقی بن گئی تھیں۔ ان کے رکوع و سجود بھی تلواروں کی چھاؤں میں ہوتے تھے۔ وہ اب گوشت پوش کے جسم نہیں، دین و ایمان اور جذبہ ایثار کے پیکر بن گئے تھے جو روح کی قوتوں سے حرکت کرتے ہیں، اور یہ حرکت بہت ہی تیز تھی۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو یہ تاریخی واقعات بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور ساتھ ہی ساتھ لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستوں کے ساتھ حمص کی جانب جا رہے تھے۔ وہ فحل سے چلے تھے جہاں سے حمص تقریباً 80 میل دور تھا۔ ان کے راستے میں دمشق پڑتا تھا جو کم و بیش 30 میل دور تھا، لیکن ان سالاروں نے دمشق سے کچھ دور سے گزر جانا تھا۔ دمشق اور فحل کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا جو بہت خوبصورت اور روح پرور تھا۔ اس سبززار کا نام مرج الروم تھا۔ مسلمان دستوں کو وہاں کچھ دیر کے لیے رکنا تھا۔ وہ اس سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے کہ ایک گھڑ سوار جو فوجی معلوم نہیں ہوتا تھا راستے میں کھڑا ملا۔ وہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ جب دونوں سالار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کر لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ ابو عبیدہ نے اس سے پوچھا۔ رومی ہمارے منتظر ہیں، گھڑ سوار نے جواب دیا۔ تعداد ہم سے زیادہ ہے، حمص کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ یہ گھڑ سوار کوئی شکاری اور اجنبی نہیں تھا، یہ ایک مسلمان جاسوس تھا جو شکاریوں کے بیروپ میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند اور ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ جاسوسی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھی اور واپس آ کر اپنے سالاروں کو اطلاع دے دی۔ دشمن کے جاسوس بھی آگے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ جاسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جاسوس ان کے علاقے میں نہ آیا ہوا ہو۔ پتہ چل جانے کی صورت میں جاسوس پکڑا یا مارا جاتا تھا۔ اس جاسوس نے سبزہ زار میں جس رومی فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، مورخوں کے مطابق وہ رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے، اور جو رومی فوج آ رہی تھی اس کا سالار شنس تھا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تو یہ تو نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں گے؟ ہماری منزل حمص ہے۔ نہیں، خالد نے جواب دیا۔ ان دو فوجوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اگر رومی 2 حصوں میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی 2 حصوں میں ہو جائیں؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ 2 حصوں میں ہی ہونا پڑے گا، خالد نے کہا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی اللہ کرے گا۔ تجھے اللہ سلامت رکھے، ابو عبیدہ نے کہا۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجاہدین کو بتا دیں؟ خالد رکابوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مجاہدین اسلام، ابو عبیدہ نے بڑی ہی بلند آواز میں اپنی فوج سے کہا، دشمن نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ کیا تم نے کفر کے پہاڑوں کے سینے چاک نہیں کیے؟ کیا شرک اور ارتداد کی چٹانوں کو تم نے پہلے روندا نہیں؟ یہ رومی لشکر جو ہمارے راستے میں کھڑا ہے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس میں ایمان کی وہ طاقت نہیں جو تم میں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، باطل کے ان پجاریوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی کو اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو ایک اور مارکے کے لیے تیار کر لو۔ ہم تیار ہیں، مجاہدین کے نعرے گرجنے لگے۔ ہم تیار ہیں، لبیک ابو عبیدہ، لبیک ابو سلیمان۔
ایسا جوش و خروش جس میں گھوڑے بھی بے چینی میں کھر مارنے لگے ہوں، اور ایسے گرجدار نعرے جیسے مجاہدین کا یہ لشکر تر و تازہ ہو اور پہلی بار کوچ کر رہا ہو۔ یہ ایمان کی تازگی اور روحوں کا جوش تھا۔ بعض مورخوں نے مرج اور روم کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کی جنگی تفصیلات 2 یورپی مورخوں نے لکھی ہیں، جن میں ہنری اسمتھ قابل ذکر ہے۔ اس نے اسے جنگی مبصر کی نگاہوں سے دیکھا اور لکھا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق ابو عبیدہ اور خالد نے اپنے دستوں کو الگ الگ کر کے انہیں اس طرح تقسیم کر لیا کہ دونوں سالار ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکیں۔ دونوں حصوں کا ہراول مشترک تھا اور ہراول سے آگے دیکھ بھال کا بھی انتظام تھا۔ دونوں سالار اس زمین پر اجنبی تھے، دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ 2 مسلمان جاسوسوں کو جو بہت آگے چلے گئے تھے ایک شتر سوار ملا اور رک گیا۔ میرے دوستو، اس نے مسلمان جاسوسوں سے کہا، تم ادھر سے آ رہے ہو اور میں ادھر جا رہا ہوں۔ سنا ہے ادھر سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ اگر تم نے اس لشکر کو دیکھا ہے تو بتا دو، میں راستہ بدل دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اونٹ مجھ سے چھین لے۔ اور تو یہ بتا کہ آگے کہیں رومی لشکر موجود ہے؟ مسلمان جاسوس نے پوچھا اور کہنے لگا، ہمیں بھی وہی ڈر ہے جو تجھے ہے، رومی ہم سے گھوڑے چھین لیں گے۔ رومی لشکر کا تو کہیں نام و نشان نہیں، شتر سوار نے جواب دیا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ مرج اور روم سے آنے والوں نے، ایک مسلمان جاسوس نے جواب دیا۔ کسی نے غلط بتایا ہے، شتر سوار نے کہا، میں ادھر ہی سے آ رہا ہوں۔ دونوں مسلمان جاسوس کسی بیروپ میں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک نے شتر سوار کی ٹانگ پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی کہ وہ اونٹ کی پیٹھ سے زمین پر جا پڑا۔ دونوں مسلمان بڑی تیزی سے گھوڑوں سے کودے اور شتر سوار کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ تلواریں نکال کر نوکیں اس کی شہرک پر رکھ دیں۔ تم عیسائی عرب ہو، ایک جاسوس نے اس سے کہا، اور رومیوں کے جاسوس ہو۔ انکار کرو گے تو ہم تمہارے دونوں بازو کندھوں سے کاٹ دیں گے۔ مرج اور روم کی پوری خبر سناؤ۔ اس نے جان بخشی کے وعدے پر تسلیم کیا کہ وہ رومیوں کا جاسوس ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ رومی سالار تھیوڈورس اپنے دستوں کے ساتھ پہلے ہی مرج اور روم میں موجود تھا، اور دوسرا سالار شانس بھی کچھ دیر پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس رومی جاسوس کو پکڑ کر پیچھے لے گئے اور اسے سالار ابو عبیدہ اور سالار خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب مجاہدین کا لشکر مرج اور روم کے سبززار کے قریب گیا تو رومی لشکر 2 بڑے حصوں میں لڑائی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ابو عبیدہ نے اپنے دستوں کو اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے، اور خالد نے اپنے دستوں کو رومی سالار شانس کے دستوں کے سامنے صف آرا کیا۔ رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ شاید مسلمانوں کو حملے کی پہل کا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پہل نہ کی۔ ابو عبیدہ کو بھی انہوں نے حملہ نہ کرنے دیا۔ دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے ایک چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر کے لیے سونے کی اجازت دے دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، اس لیے خالد ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ خالد بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور بھی تھی جو انہیں بے قرار کرتی جا رہی تھی۔ یہ شاید ان کی چھٹی حص تھی۔ انہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھیں۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا جب خالد کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خرامہ خرامہ چلتے پڑاؤ سے نکل گئے۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بہت تھے۔ خالد جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا، کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا۔ شام کے وقت انہوں نے رومی دستوں کو اس جگہ پڑاؤ ڈالتے دیکھا تھا۔ رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملیں جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ خالد اس طرف چلے گئے جدھر رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ خالد کو دور سے ہی پتہ چل گیا کہ وہاں فوج موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے۔ فوجی سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ خالد دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔ چاندنی میں انہیں دشمن کا کیمپ دکھائی دے رہا تھا۔ خالد کو یقین ہو گیا کہ رومیوں کی آدھی فوج کہیں چلی گئی ہے۔ خالد بڑی تیزی سے چلتے ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ رومیوں کی آدھی فوج لاپتہ ہو گئی ہے۔ کہاں چلی گئی ہوگی؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ جہاں بھی گئی ہے، خالد نے کہا، اسے وہیں پہنچانے کے لیے دن کو رومیوں نے لڑائی سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر دونوں سالار اسی پر تبادلہ خیالات کرتے رہے کہ رومیوں کی فوج کا ایک حصہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔
مورخوں کے مطابق یہ سالار تھیوڈورس کے دستے تھے جو چلے گئے تھے، پیچھے سالار شانس رہ گیا تھا، اس کے دستوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی رومی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو عبیدہ پہلے ہی تیار تھے، انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور حملہ دشمن کے پہلوؤں پر کیا تھا۔ خود انہوں نے دشمن کے قلب پر نظر رکھی ہوئی تھی، جہاں انہیں سالار شانس کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ مجاہدین نے دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کیا اور ابو عبیدہ آگے بڑھے اور شانس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شانس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے آ گیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کی طرف گئے۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور دونوں کی تلواریں ٹکرائیں۔ شانس نے ذرا دور جا کر گھوڑا موڑا، لیکن ابو عبیدہ نے اپنے گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا، فوراً ہی موڑ کر پھر ایڑ لگائی۔ شانس ابھی سیدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو عبیدہ کی تلوار اس کے کندھے پر پڑی، لیکن اس کی زرہ نے اسے بچا لیا۔ دونوں کے گھوڑے پھر دوڑے ایک دوسرے کی طرف آئے تو شانس نے وار کرنے کے لیے تلوار اوپر کی۔ ابو عبیدہ نے برچی کی طرح وار کر کے تلوار اس کی بغل میں اتار دی، ذرا ہی آگے جا کر گھوڑے کو موڑا۔ شانس کو زخم پریشان کر رہا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو بر وقت نہ موڑ سکا۔ ابو عبیدہ نے اس کی ایک ٹانگ پر بھرپور وار کیا اور ٹانگ کاٹ ڈالی۔ شانس گر رہا تھا جب ابو عبیدہ پھر واپس آئے اور شانس کے سر کو ڈھلکا ہوا دیکھ کر گردن پر وار کیا۔ شانس کا سر پورا تو نہ کٹا، لیکن الگ ہو کر لٹکنے لگا۔ پھر اس کی لاش گھوڑے سے اس طرح گری کہ ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ نے شانس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھوئی۔ گھوڑا بے دھک کر دوڑ پڑا اور اپنے سوار کی لاش گھسیٹتا پھرا۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے اپنے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا، جہاں کھلبلی بپا ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا سالار مارا گیا تھا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مجاہدین نے ان کے عقب میں جا کر ان کے لیے بھاگ نکلنا مشکل کر دیا۔ پھر بھی بہت سے رومی نکل گئے اور حمص کا رخ کر لیا۔ یہ مارکا مارچ 635 عیسوی محرم الحرام 14 ہجری میں لڑا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔